الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اس سے پہلے جو سورتوں کی تفسیر ہوئی تھی وہ صورت مدنی تھی. آپ لوگوں کی معلومات کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ قرآن میں دو طرح کی صورتیں ہیں. قرآن میں دو طرح کی صورتیں ہیں، ایک کو مکی کہی جاتی ہے اور ایک کو مدنی کہی جاتی ہے. مکی صورتیں اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہجرت سے پہلے اتری، اس کو کہتے ہیں مکی صورت. اور اسی طرح سے جو ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صورتیں اتری اس کو کہتے ہیں مدنی صورت. تو اب آپ غور کریں گے قرآن پر اور اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ مکی جو صورتیں ہیں وہ ایک الگ انداز کی صورتیں ہیں اور مدنی جو صورتیں ہیں وہ ایک الگ انداز ہے. وہ اس طرح سے مکی جو صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر جو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے وہ کفار مکہ کو کیا ہے. کفار مکہ کو کیا. اب کفار مکہ کا عقیدہ کیا تھا تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری. تو ان کا سب سے پہلا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، وہ نبی مانتے نہیں تھے. اور اس کے بعد ان کا دوسرا عقیدہ، سب سے پہلا عقیدہ تو آپ یہ سمجھیے کہ ان کا جو اللہ پر یقین تھا ہی نہیں، وہ اللہ کے سوا تمام لوگوں کی عبادت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی نبوت کو پیش کیا تو اس کا بھی انکار کر دیا. پھر تیسری بات ان کی یہ تھی کہ وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اس پر بھی ان کا عقیدہ نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی کر دیے جائیں گے پھر کہاں سے اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں عقیدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جواب دیا اور ان کو سمجھایا. تو اب جو ہے مکی صورتوں میں آپ جب بھی پڑھیں گے مکی صورت، جیسے آپ لوگ جب تلاوت کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں، جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ قاف ہے یہ، تو اب آپ اوپر لکھتا ہوا آپ کو ملتا ہوگا سورۃ قاف مکیہ. اسی طرح سے آپ کہیں پڑھیں گے سورۃ البقرہ جسے الف لام میم کہا جاتا ہے مدنیہ. تو اب اس میں یہ تھا کہ ان کا جو عقیدہ تھا اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں اتاری. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ مکی صورتوں کے بارے میں. تو اب ان کا جو عقیدہ تھا یہ تین باتیں تھیں ان کے اندر. ایک تو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد دوسرا یہ کہ نبی کا انکار کیا انہوں نے، پھر تیسرا کیا ہے کہ حیات بعد الممات یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا. اس پر سے جو ہے ان کا عقیدہ بالکل نہ کے برابر تھا، یعنی تھا ہی نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی آپ غور کریں گے، جتنی بھی جہاں مکی صورتیں ہیں اس میں اب جب آپ کھول کر دیکھیں گے، اس کے ترجمے کو پڑھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ پر یہی باتیں ملیں گی.
ایک تو نبوت کا اثبات، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ برحق نبی بنا کر تمہارے درمیان بھیجے گئے۔ پھر دوسری بات کیا سمجھائی گئی کہ اللہ کا یقین رکھو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود ہے، وہی واحد اور یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا تذکرہ ملے گا مکی صورت میں۔ پھر اس کے بعد تیسری بات ملے گی کہ دیکھو جس طرح سے تمہیں اللہ نے بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا، ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو پھر آپ کوئی چیز بنائیں، تو جب اللہ نے تمہیں بغیر نمونے کے بنا دیا تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ جب تم بن کے دوبارہ زندہ کیا جانا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ مثالیں دی کہ جس طرح سے بنجر زمین ہوتی ہے جہاں پر جب کوئی آدمی کھڑا ہو تو دیکھے تو کبھی امید ہی نہ رکھے اس زمین سے کہ اس میں کبھی پودا ہوگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے، اپنی برکت سے جب اس پر پانی برساتے ہیں تو پھر وہی زمین جو بنجر ہوتی ہے وہ لہلہا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو جیسے بنجر زمین کو ہم ہرا بھرا کر دیتے ہیں، لہلہا دیتے ہیں، اسی طرح سے جب تم مر کے مردہ ہو جاؤ گے اور مٹی مٹی ہو جاؤ گے، جس طرح سے بنجر زمین سے اگ جاتی ہے کھیتیاں، اسی طرح ہم تمہیں اٹھا دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مکی صورتوں کا عنوان ہے، آپ اس کو یاد رکھیے۔ قرآن سے آپ کے تعلق کی علامت ہے کہ آپ قرآن کے بارے میں جانیے کہ قرآن میں ہے کیا چیز، قرآن کس کو کہتے ہیں۔ تو آج کا جو عنوان ہے وہ اب یہاں سے جو میں صورتوں کی تفسیر کروں گا وہ مکی صورتوں کی کروں گا، اب اس کے بعد سے زیادہ تر جو ہے وہ مکی صورتوں کا عنوان ہے جو میں اب تفسیر کروں گا۔ تو دیکھیے مکی صورتیں صرف مکہ والوں کے لیے نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے آنے والی انسانیت تک کے لیے، کہ مکی صورتوں میں بنیاد مضبوط کی گئی ہے، اللہ پر بھروسہ پکا ہو، اور آج واقعی میں ایمان والوں کے لیے بھی، ایمان والے بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے بھی ضرورت ہے کہ اللہ پر بھروسہ پکا ہو۔ کیوں ضرورت ہے کہ نہیں؟ آج اللہ پر سے یقین اور اس کا بھروسہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے ایمان والوں کا، تو ہمارے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اللہ پر بھروسہ پکا رکھیں۔ اسی طرح سے آج ایمان والا اتنا اس طرح سے دنیا میں ملوث ہے اور اس طرح سے اس کے عمل ہو گئے، ایسا لگتا ہے اس کے کبھی جو مرنے کے بعد زندہ بھی نہیں کیا جائے گا، اسے ایسا احساس ہی نہیں ہوتا اس کے عمل سے کہ بھائی کبھی اللہ تمہارے بارے میں حساب بھی لے گا۔ بھائی جھوٹ کیوں بولتے ہو، ظلم کیوں کرتے ہو، ناحق کسی پر ظلم کیوں کرتے ہو، کہ اللہ کیا اٹھائے نہیں جاؤ گے مرنے کے بعد؟ تو اس کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لگ رہا ہے ایسا اس کو یقین ہو گیا کہ مرنا نہیں ہے، اب جو اللہ کے سامنے اٹھائے نہیں جانا۔ تو یہ مکی صورتیں ہم سے بھی مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم بھی اپنے یقین کو مضبوط کریں، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور پوری زندگی کے بارے میں حساب دینا ہے، اس کا یقین ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی طرح پر اللہ سے ہٹ کر بے شمار بدعات، خرافات، غلط عقائد آج مسلمانوں کے بیچ میں، یعنی اللہ کے علاوہ ہر ایک سے مانگتے ہیں، فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ وہاں منت مانگ لو تو تمہیں یہ مل جائے گی، تمہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے تم فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ وہاں کچھ باندھ دو، منت مانگ لو تو تمہیں لڑکا مل جائے گا۔ تو آج بھی یہ غلط عقیدے مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ قرآن مطالبہ کرتا ہے، یہ مکی صورتیں مطالبہ کرتا ہے، نہیں بھائی یہ تمہارے لیے بھی یہ صورتیں اتری ہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بھی یہ صورتیں ہیں کہ نہیں، اللہ سے مانگو، اپنا عقیدہ مضبوط رکھو، اپنی بنیاد مضبوط رکھو، اللہ ہی سے مانگو، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، سب محتاج محض ہے۔ یہ جو ہے مطالبہ کرتی ہیں صورتیں۔ تو آج جو یہ عنوان جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی کچھ تذکرہ کیا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قاف والقرآن المجید، کہ اللہ کی قسم ہے قرآن مجید کی، یعنی قرآن برتر کی اور عزت والے کی اور شرف والے کی قسم کھاتا اللہ تعالیٰ کہ اے نبی جی آپ ہی رسول برحق ہیں۔ اب آپ دیکھیے ہم لوگ قرآن مجید تو کہتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں، لیکن کبھی کسی سے پوچھا جائے کہ قرآن کے مطلب کیا ہوتے ہیں، مجید کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو کوئی نہیں بتا پائے گا۔ تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے، عربی میں قرآن کہتے کس کو اور مجید کس کو کہتے ہیں، اس کو آپ سمجھیے۔ دیکھیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ناقدری اس وجہ سے آتی ہے اور اس کی حق تلفی اس وجہ ہوتی ہے انسان کسی کے مقام و مرتبے کو سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن ہے، اللہ نے اس کتاب کو اتارا، اس امت کے اوپر اتارا، لیکن اس امت کے اندر قرآن کی ناقدری، حق تلفی جگہ جگہ پہ پائی جا رہی ہے۔ ہفتوں قرآن طاق پہ رکھے رہتے ہیں،
لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کو ایک مرتبہ کھول کے دیکھا جائے۔ اس کی سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں قرآن کیا چیز ہے، ہمیں احساس ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے اس قرآن کو اتارا ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس کو جانتے تھے، یہ کتاب کتنی عزت والی ہے اور کتنی عظمت والی ہے۔ اسی وجہ سے ایک صحابی ہے اکرمہ بن ابی جہل، وہ جب قرآن کو کھولتے تھے اور ھذا کلام ربی کہہ کے بے ہوش ہو جاتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے اور یہ کتاب کتنی عزت کی حامل ہے، اور اللہ نے اس کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لیکن آج حقیقت آپ خود اپنے دل سے پوچھئے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، ایک قرآن نہیں ختم ہوتا ہے، مدتیں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے نوجوان بہنوں کو دیکھیے اور بھائیوں کو دیکھیے، مدتیں ہو جاتی ہیں، ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا قرآن۔ بتائیے اس سے بڑی حق تلفی اور کیا ہوگی قرآن کہ جو قرآن اس امت کو عزت کا مقام دینے کے لیے آیا تھا، بادشاہ دینے کے لیے آیا تھا، آج وہ قوم قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے، کیا برتاؤ کر رہی ہے کہ کتنے نوجوانوں سے میں ملوں اور کہوں بھائی سورۃ فاتحہ پڑھ دو تو پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے یہ معاملہ ہے ہمارا اور آپ کا قرآن کے ساتھ، تو پھر عزتیں کہاں سے ملیں گی، پھر کامیابی کہاں سے ملے گی؟ جس قرآن کے بارے میں اللہ قسم کھاتا ہے اور قسم کھا کے جو ہے نبوت کا اس بات اللہ پاک کر رہا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس کا احساس ہے۔ تو سب سے پہلے میں آج آپ کو بتاتا ہوں قرآن کہتے کس کو۔ قرآن عربی میں کہتے ہیں سب سے زیادہ اور مسلسل پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ اور یہ یاد رکھیے گا، کوئی اگر قرآن کے بارے میں پوچھے تو آپ یہ بتائیے، آپ تعارف کرائیے قرآن کا لوگوں کے سامنے۔ قرآن کہتے ہیں عربی میں ہوتا ہے ایک صیغہ قرأ یقرأ کہ معنی پڑھنا، تو اسی سے بنا ہے قرآن، یعنی سب سے زیادہ مسلسل پڑھی جانے والی کتاب۔ اس سے زیادہ کوئی اور کتاب پڑھی جا ہی نہیں رہی، نہ پڑھی گئی، نہ پڑھی جا رہی ہے، نہ پڑھی جائے گی۔ اور مجید کہتے ہیں عزت والی، شرف والی، عظمت والی۔ آج تک ایسی کتاب کوئی پیش نہیں کر سکا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ایسی کتاب ہم لائیں قرآن جیسی، لیکن پیش نہیں کر سکے۔ کفار مکہ نے بڑی کوشش کی اور وہ لوگ شاعری، بڑی مشہور شاعری ہوا کرتی، وہ سوچتے تھے لاؤ کوشش کریں قرآن جیسی صورت لائیں، لیکن وہ لوگ عاجز ہو گئے، تھک گئے، لیکن ایسی صورت پیش نہیں کر پائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو تم کتاب نہ لاؤ ایسی، تم ایک صورت تو لا کے دکھاؤ، اس سے بھی وہ عاجز ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت تو اتار کے دکھاؤ، اس جیسی آیت تو لاؤ، آیت بھی نہیں لا پائے۔ تو ایسی عزت والی کتاب۔ تو میں نے کیا بتایا قرآن کے مطلب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اب دیکھیے میری بات غور سے سنیے، قرآن کوئی بھی کہہ سکتا ہے اپنے مذہب کی کتاب کے بارے میں کہ میری کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، بھائی ظاہر سی بات ہے عقیدہ جڑا ہوا ہر ایک کا اپنے مذہب سے، تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہماری کتاب پڑھی جاتی ہے۔ تو اب ہم اس سے کہیں گے دلیل لاؤ، دلیل لاؤ، کہاں پڑھی جا رہی ہے، کیسے پڑھی جا رہی ہے۔ لیکن قرآن جو دعویٰ کرتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے، وہ دلیل بھی پیش کرتا ہے، وہ دلیل بھی پیش کرتا ہے، دیکھو اس طرح سے پڑھی جا رہی ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے پڑھی جا رہی پوری دنیا میں۔ آپ دنیا کے انتہائی مشرق میں جائیے، انتہائی مشرق میں جائیے، وہاں پر ایک ملک ہے فیجی، وہاں پر ایک ملک پڑتا ہے فیجی، وہاں سے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن گزرتی ہے، یعنی آج کتنی تاریخ ہے؟ آج 8 تاریخ ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں 8 تاریخ فیجی میں ہوئی۔ سب سے پہلے لوگوں نے جو 8 تاریخ کو دیکھا ہے وہ کہاں دیکھا ہے؟ فیجی میں دیکھا ہے۔ تو اب وہاں پر فیجی میں تقریباً لاکھوں لاکھ مسلمان ہیں۔ اب وہاں پہ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہاں پر لاکھوں لاکھ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد مدرسے، وہاں پر مسجدیں ہیں، مکاتب، وہاں مکاتیب ہیں، وہاں پہ بھی کیا ہو رہی ہے؟ تلاوت ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے فجر کا وقت کہاں شروع ہوگا؟ فیجی میں ہوگا۔ اچھا، جب فجر کا وقت وہاں ختم ہوتا ہے تو فوراً آسٹریلیا میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آسٹریلیا میں ہزار لاکھوں لاکھ مسلمان، اب وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ تلاوت شروع ہو گئی نماز میں۔
وہاں پر مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ تہجد میں بھی تلاوت کر رہے ہیں، فجر میں بھی تلاوت کر رہے ہیں، فجر کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں؟ تلاوت کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جب آسٹریلیا میں وقت ختم ہوتا ہے فجر کا، فوراً ہی انڈونیشیا میں وقت شروع ہو جاتا ہے فجر کا۔ اب کیا ہے؟ انڈونیشیا میں بھی لوگ تلاوت کر رہے ہیں، لاکھوں 90% جو ہے، تقریباً 99% وہاں پہ مسلمان ہیں انڈونیشیا میں، ایک ایسا ملک ہے، تو وہاں کروڑوں کروڑ مسلمان ہوں گے، تو وہاں بھی کیا ہو گئی؟ تلاوت شروع ہو گئی۔ اب فجر کا وقت جیسے انڈونیشیا میں ختم ہوا، فوراً ملیشیا میں شروع ہو گیا۔ اب ملیشیا میں کیا ہو رہی ہے؟ لاکھوں لاکھ مسلمان، وہاں کروڑ کروڑ مسلمان، وہاں پہ تلاوت کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اب جیسے ہی ملیشیا میں وقت ختم ہوا، فوراً جو بنگلہ دیش میں وقت شروع ہو گیا فجر کا، جیسے وہاں فجر کا وقت ختم ہوا، فوراً بنگلہ دیش میں وقت شروع ہو گیا۔ اب جیسے ہی بنگلہ دیش میں ختم ہوا وقت فجر کا، فوراً ہندوستان میں شروع ہو گیا۔ اگر آپ کو بھروسہ نہ ہو، آپ گوگل اٹھائیے، اس میں آپ دیکھیے کہ اس وقت فجی کا وقت کتنا ہے۔ اچھا، جب ہندوستان میں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، فوراً فجی میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دلیل ہے، اور آپ دیکھیے گوگل میں جا کے دیکھیے فجی کا وقت اس وقت کتنا ہو رہا ہوگا، تو جب یہاں ظہر کا وقت ختم ہوگا، وہاں عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ پوری سائیکل اسی طرح سے گھوم رہی ہے کہ فجر کا وقت ہندوستان میں جیسے ہی ختم ہوتا ہے، وہاں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا جیسے شروع وہاں ختم ہوگا، پھر وہی سائیکل گھومے گی آسٹریلیا، انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، اور پھر اس کا ہندوستان۔ تو اس طرح سے پوری دنیا میں مسلسل قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسلسل قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو ہماری کتاب جو اللہ نے ہمارے اوپر اتاری، وہ کتنی عزت والی ہے کہ سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جا رہی ہے اس وقت دنیا میں، وہ قرآن ہے۔ اس کے معجزے کے لیے یہی کافی ہے، اور زمانوں سے پڑھی جا رہی ہے، اس وقت پڑھی جا رہی ہے اور پڑھی جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا عظمت اللہ نے اس کو بخشا ہے، اور کتنا عزیز ہے یہ قرآن، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر اتارا ہے۔ اسی طرح سے آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، عیسائی بھی جو اپنی کتاب پڑھ رہے ہوں گے، تو عیسائیوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ صرف ہفتے میں ایک دن پڑھتے ہیں اپنی کتاب، اور وہ بھی کون پڑھتا ہے؟ ان کا جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے، اور جو اس کے ماننے والے تو غور سے سنتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئے گی نہیں آپ کو؟ اللہ نے وہ عظمت آپ کو دی ہے، وہ کتاب آپ کے مقدر میں آئی ہے۔ اب آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں، آپ کتنا اس قرآن کو اپنے دل سے لگاتی ہیں، کتنی ہماری مائیں بہنیں اس قرآن کو اپنے دل سے لگاتی ہیں، اور ہمارے لیے موقع ہے، چاہے ہم اس کی قدر کریں، چاہے ہم اس کی ناقدری کریں، اب ہمارے اوپر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر اس کتاب کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اللہ نے آپ کے دلوں میں یہ کتاب اتاری ہے، آپ کے اوپر یہ کتاب اتاری، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، مقام و مرتبہ دی ہے۔ بس آپ اس کے ساتھ اگر قدردانی کریں گے، اس کو اپنے دلوں سے لگائیں گے، اس کے احکامات کو جو ہے اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، تو جیسے اللہ نے اس قرآن کو عظمت دی ہے، ایسے آپ بھی عزیز ہو جائیں گے، آپ کو بھی عظمت ملے گی۔ اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ صحابہ کو اللہ نے اس قرآن کی برکت سے کہاں تک پہنچایا تھا کہ وہ معزز تھے ہر زمانے میں، لیکن آج ہم ذلیل و خوار ہو گئے، قرآن کو چھوڑ گئے، قرآن کے پیغامات کو چھوڑ دیا ہم نے، قرآن کے احکامات کو ہم نے چھوڑ دیا، تو آج ہماری یہ حالت ہو گئی۔ تو ہمارا اور آپ کا جو یہاں پر آنا ہوتا ہے، اسی مقصد سے آنا ہوتا ہے، ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، اور پھر اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن اگر حرام کہتا ہے تو آپ اس کو حرام سمجھیے، قرآن جس کو حلال کہتا ہے اس کو آپ حلال سمجھیے۔ یہ آپ سے بھی میرا مطالبہ ہے، اور میری اپنی ماں اور بہنوں سے بھی یہی مطالبہ ہے، آپ اس کو عزیز رکھیے۔ کوئی ایسا دن نہ گزرے جس دن آپ اس کی تلاوت نہ کرتی ہوں، کوئی ایسا دن نہ گزرے جس دن آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرتی ہوں، کوئی ایسا دن نہ گزرے جس دن آپ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرتے ہوں، کوئی ایسا دن نہ گزرے جس دن قرآن کی تبلیغ آپ نہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر امانت دی ہے۔ آج بس اتنا ہی میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر آئندہ ہفتے ہم بتائیں گے کہ کفار مکہ کا کیا عقیدہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کس طرح سے پیش آتے تھے، اور قرآن کی آیتوں پر وہ اپنا کیا رویہ دکھاتے تھے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آپ کو بتاؤں گا۔
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا ماحول بنائے۔ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، میری ماؤں اور بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ قرآن کا ماحول بنائے۔ دیکھ رہا ہوں میں تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے تفسیر کرتے ہوئے، لیکن وہی مختصر سی تعداد جو بہت پہلے سے آ رہے تھے وہی اب بھی ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں، لیکن کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ یہ قرآن سے لا تعلقی کی علامت ہے، قرآن سے بے اعتنائی ہے یہ کہ آپ کے مسجد میں، آپ کے محلے میں قرآن کو سمجھایا جا رہا ہو، اللہ کی باتیں سمجھائی جا رہی ہوں اور یہاں کے محلے والے لوگ دلچسپی نہ دکھائیں۔ یہ قرآن کی ناقدری کی علامت ہے کہ کوئی قرآن کی باتوں کو سمجھا رہا ہے اور ہم اور آپ اتنا بھی نہیں تیار ہیں کہ کم سے کم کوشش کریں اور اس میں بیٹھنے کی کوشش کریں، لوگوں کے بیچ میں اس کی تعلیم کریں، اس کی تبلیغ کریں کہ بھائی یہاں پر تفسیر ہوتی ہے، یہاں پر جو قرآن کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کوشش کریں۔ آپ تو خود نہیں سمجھ سکتے قرآن کو، عربی زبان ہے، لیکن جو سمجھا رہا ہے وہاں پر بیٹھنے کی تو کوشش کریں۔ اس لیے مجھے آپ لوگوں سے امید بھی انشاءاللہ اس کا ماحول بنائیں گے، عورتوں سے بھی، میری ماں اور بہنوں سے بھی یہی امید ہے کہ وہ اس ماحول کو عام کریں گے، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.